الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ صدق خالق مولانا العظیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے، لجپال نبی کا صدقہ سننے پڑھنے کے بعد آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس آخر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ زمین کے آغاز سے لے کر آج تک ہم اس وقت سب سے بدترین دور کے اندر موجود ہیں۔ زمین جب سے ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج، پہلے جتنے زمانے تھے بڑے خوبصورت گزر گئے، آج کا دور سب سے بدترین دور ہے۔ باعزت اور باعقیدہ شخص اپنے گھر میں قید ہو کے بیٹھے، جہاں یہاں پر آج کے دور میں تمام موازین الٹے ہی ہو چکے ہیں۔ پہلے باعزت شخص، باعقیدہ شخص معاشرے کا ایک فرد ہوتا تھا، اب گھر میں قید ہے، گویا دہکتے ہوئے کوئلے کو مٹھی میں لے کے بیٹھا، جبکہ بے غیرت اور بے حیا شخص معاشرے میں مقبول ہے اور پسندیدہ بن چکا ہے۔ 50 سال کا آدمی لونڈا بننے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوانی کے چکروں کے اندر، ان شوقوں کے اندر مگن ہے۔ 20 سال کا نوجوان زندگی سے بیزار ہو چکا ہے، موت کی تمنا کر رہا ہے، ننھی سی بچیاں محبوب کے چھوڑ جانے پہ آنسو بہا رہی ہیں۔ غیرت مند شخص کو دقیانوس اور تنگ نظر سمجھا جاتا ہے، جبکہ بے راہ روی کو ثقافت اور آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ بے راہ روی، میرا جسم میری مرضی، بھائی میرا جسم ہے، میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں، اس چیز کو ثقافت کا نام اور آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ترقی زنا کو سمجھا جاتا ہے، نکاح کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ منہ کالا کر کے کوئی آ جائے یہ ترقی ہے۔ زنا عام اور مفت ہو چکا ہے، نکاح کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل کر دیا ہے، حالانکہ نکاح انتہائی آسان ہے۔ کوئی حال بک کرانا فرض نہیں ہے، کوئی 4 کھانے بنانا فرض کوئی نہیں، کوئی لمبے چوڑے مہمان بلانا کو فرض کوئی نہیں ہے۔ 4 بندے ہوں، لڑکی ہو لڑکا ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جاؤ۔ زنا مفت اور عام ہو چکا ہے، نکاح مہنگا اور پیچیدہ بن چکا ہے، کوئی اختیار کرنا ہی نہیں چاہتا۔ نوجوان بڈھے ہوتے جا رہے ہیں، 30 سال عمریں ہو گئی ہیں، نکاح کو نہیں کرایا، بچیاں بڈھیاں ہو گئی ہیں، نہیں کرا رہا۔ ترقی اور جدیدیت کا مطلب ہے لباس اتار پھینکنا۔ آج اگر کوئی شراب، سگریٹ، شیشہ یہ نہ پیتا ہو نا،
تو کہتے ہیں یہ بندے اس کو کیا پتہ ترقی کس چیز کا نام ہے. وہ کہتے ہیں یہ بندہ بالکل کوئی جو ہے نا جی معاشرے کے اندر آگے نہیں بڑھ سکا، پیچھے ہی رہ گیا. بلکہ کبھی کبھی اس کی مردانگی پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتا وہ مرد بھی ہے کہ نہیں؟ جبکہ جو نکاح کی وفاداری نبھائے اس سے جادو کے اثر میں سمجھا جاتا ہے. آدمی اگر گھر کو آباد رکھے، بوڈی دے تھلے لگا ہے، گھر ہر وقت بے امنی بدسکونی کا شکار رہے تو پھر ٹھیک ہے. بیت الخلا اب تصویری اسٹوڈیو بن چکے ہیں. قرآن پاک بولے بیت الخلا تصویری، آپ جائیں باتھ روم دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے پورے اسٹوڈیو بنے ہوئے ہیں. مساجد عاشقوں کی ملاقات کی جگہ بنتی جا رہی ہے. پیزا اور کمنٹ کی ڈیلیوری ایمبولینس سے زیادہ تیز ہو چکی ہے. ایمبولینس دیر سے پہنچ سکتی ہے، پیزا دیر سے نہیں پہنچے گا. یہ فاسٹ فوڈ آپ کا پہلے پہنچے گا، ایمبولینس بعد میں پہنچے گی. جو تمہاری برائیاں بتائے وہ حاسد اور زہریلا قرار دیا جاتا ہے، لیکن جو تمہاری جھوٹی تعریف کرے وہ محبت کرنے والا اور سچا دوست سمجھا جاتا ہے. پیسہ رشتوں سے زیادہ قیمتی ہو چکا ہے، چاہے وہ حرام ذریعے سے ہی کیوں نہ آیا ہو، تو چاہے وہ سود سے ہی کیوں نہ آیا ہو. نوجوان نکاح کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن گناہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ظلم کو معمولی سمجھا جانے لگا ہے اور غیرت اور عزت کو نایاب شے کی طرح دیکھا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جی جہاں اخلاق ختم ہو چکے ہیں، مذہبی بگاڑ عام ہو چکا ہے، تربیت میں فساد پیدا ہو چکا ہے، صحت عامہ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ ہے جی 21ویں صدی جہاں ہر چیز الٹی ہوئی پڑی ہے. اور یہ ساری چیزیں کس بات کی نشانی ہے جی؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے آپس پیدا نہیں کیا، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. یہ ساری علامات ہیں جی قیامت کی، یہ ساری کی ساری علامات ہیں قیامت کی. قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. اللہ سونا ارشاد فرماتا ہے، سونے محبوب آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے، سونے آپ وقت گزار لو با عزت با وقار طریقے سے. قیامت تو آنی سونے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتين قال وضم السبابة والوسطى متفق علیہ. امام بخاری مسلم نے روایت نقل کی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اٹھا کے ایسے ملا دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں. جو آبرو، عزت، احترام، اخلاق ہمارے دادا جی کے اندر تھا، ہمارے ابا جی کے اندر تھا، آج ہمیں وہ عزت، اخلاق، احترام نہیں مل رہا، بالکل معدوم ہوتے چلے گئے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ سینوں میں سے علم کو اٹھا لے گا. اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے.
ہمارے استاد، ہمارے مرشد، ہمارے بڑے، ان کا ایک مقصد ہوتا تھا للہیت، اللہ کی رضا اور تقوی۔ وہ لوگ اس بات کو نہیں جو ہے مد نظر رکھتے تھے کہ میرے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا میرا گھر ہے، کتنا موٹا میرا بینک بیلنس ہے، نہیں، وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے تھے۔ آج وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ علماء کے اندر حوصلہ، آج جو سب سے زیادہ بدتمیز آدمی، جو جتنا بدتمیز آدمی ہے اس کو اتنا بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ تیری میں منجی ٹھوک دیاں گا، تیرا میں قلعہ ٹھوک دیاں گا، تیرا میں پھانا ٹھوک دیاں گا، تیرا میں واڑ دیاں گا، یوں کر دیاں گا۔ دنیا کہتی واہ 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 واہ، مولوی تو اے ہویا، مولوی تو ہویا تو اے ہویا نا جی، با این دی گلاں سانو سناؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی، علماء کی میں نے زیارت کی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ کسی بھی بڑے بڑے پہاڑ تھے علم کے، ان کی کسی کی بھی زبان ایسی نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سامنے لانا اور قوم کو عامل بنانا تھا۔ آج قوم کو سوائے بدتمیز بنانے کے کیا بنایا گیا؟ یہ اگر اختلاف ہوتا تھا نا جی ہمارے بزرگوں کے درمیان، وہ اس کو گھر میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کر وہ اس اختلاف کو ختم کر لیتے۔ اور اختلاف اگر علمی ہوتا تو علماء آپس میں کیا کرتے تھے، عوام بیچ میں بالکل شامل نہیں۔ اب تو جناب یہ بھی جناب سوشل میڈیا پہ، اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ، یہ اس کو ادھر سے بیٹھ کے ادھر سے گالیاں دے رہا ہے، وہ ادھر سے بیٹھا گالیاں دے رہا ہے۔ او بھائی، علم کدھر گیا؟ علماء کدھر گئے؟ وہ حوصلہ کدھر گیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذلك قال الحرج القاتل والمقتول فی النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت کشت و خون ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں اپنی بدنیتی اور ارادے کی وجہ سے دو زخمی ہو۔ آج قوم ایویں غصے میں ہے، آج قوم ایویں غصے میں ہے، جنوں ویکھو جلدی تے جنوں ویکھو غصے چ۔ ہر ایک بندہ، ظاہری بات ہے کیا پدی کا شوربہ، جس بندے کی جتنی اوقات اور طاقت ہوگی وہ اس کے مطابق اپنا غصہ دکھائے گا۔ ریڑھی والے کا غصہ اپنے برابر ہے، مزدور کا غصہ اس کے برابر، جو ذرا سیٹھ آدمی ہے اس کا غصہ اپنے برابر ہے۔ اب ہر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوا ہے، اور اس کو بھی پتہ کوئی نہیں اس کو غصہ کس چیز کا ہے، اور اس کو بھی پتہ کوئی نہیں جلدی کس چیز کی ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی کی وجہ کیا ہے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو بندہ، میری آنکھوں کے سامنے ایسے عجیب واقعات ہوئے ہیں، الامان الحفیظ، یہ اب تو عام ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 16 17 سال کے بچوں کے ہاتھ میں پستول ہے، لڑتے ہیں، گھر جا کے پستول اٹھا کے لاتے ہیں، دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں۔ عجیب ایک جو ہے نا یہ کیفیت آ گئی، نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مر رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا اوان الذهاب العلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامة قالت ثقلتك امك زياد ان كنت لا اراك من افقه رجل بالمدینة او لیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما
حضرت زیاد بن لبید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا تذکرہ اس وقت، آقا جی نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب علم جاتا رہے گا، جب علم جاتا رہے گا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے جاتا رہے گا؟ علم کیسے جاتا رہے گا؟ حالانکہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ہم آئندہ جو آنے والی ہماری نسل ہوگی، پوتے پوتیاں ہوں گے، ہم ان کو بھی قرآن پڑھائیں گے۔ یا رسول اللہ اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ جب یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھاتے رہیں گے تو علم کیسے چلا جائے گا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تجھے مدینے کے بڑے فقیہ لوگوں میں سمجھتا تھا کہ تو بڑا فقیہ آدمی، سمجھدار آدمی ہے، تو ایسی بات کر رہے؟ کیا تو نے یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ ان کے پاس بھی تو تورات اور انجیل ہے نا۔ آج دنیا کی سب سے خوفناک ترین قوم کون سی ہے؟ یہودی۔ دنیا کا سب سے ذلیل ترین، خبیث ترین جو انسان ہے وہ یہودی ہے۔ آقا جی نے فرمایا ان کے پاس تورات اور انجیل نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تمہارے پاس قرآن ہے تو سو ہوتا رہے۔ جب تم نے قرآن پاک کو صرف زبانی پڑھنے پڑھانے تک ہی محدود رکھنا ہے، عمل کرنا نہیں، تو پھر قرآن کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ علم تو ختم ہوگا۔ آج ایمان سے یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ٹیوشن کی خاطر لوگ بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں بھیجتے۔ ٹیوشن کی خاطر بچے نے ٹیوشن پڑھنے جانا جی، ٹیوشن کا ٹائم اور قیامت کا ٹائم ایک برابر ہے جی۔ ٹیوشن کا 2 منٹ 4 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جی۔ ٹیوشن والی باجی چھٹی نہیں دے گی۔ میرے سارے مسلمان بھائی یہودی کے ایسے زبردست قسم کے زہر کے اندر وہ جناب ہائی جیک ہو چکے ہیں، ایڈا نشہ انہیں کروا دیتا ہے، قرآن بچہ نہیں پڑھن جانا، نہ جاوے، ٹیوشنوں میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ہم سمجھتے، مجھے نا اب 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے 30 سال کے اندر میں نے ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا دنیاوی تعلیم جائے بھاڑ میں، 2 منٹ لیٹ پڑھ لے گا، قرآن پڑھنے آؤ بھائی، چلو قرآن پڑھو۔ نہ بھائی قرآن آندا ہے آوے، نہیں آندا نہ آوے، کوئی نہ جڑا ہے نا جی پہاڑ نہیں پٹ لینے، ٹیوشن پڑھنی چاہیے۔ چلے مجھے بتائیں ان 25-30 سالوں کے اندر واللہ باللہ تعالیٰ میں نے اتنا بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دینے والا شخص نہیں دیکھا جس نے قرآن کو پیچھے رکھا ہو اور ٹیوشنوں میں اور سکولوں میں اس نے ساری زندگی برباد کر دی ہو اور وہ بڑا کوئی نامی گرامی ڈاکٹر عبد القدیر بن گیا ہو، ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہی عام روٹین دی ویلڑ، بے روزگار، پڑھے لکھے بے روزگار۔ کیا اچھا اب اس کی خاطر جن لوگوں نے ٹیوشنوں کی خاطر قرآن چھڑوائے، قرآن نہیں پڑھایا، سمجھایا نہیں، عمل نہیں کروایا، اب کیا ہوا؟ ادھر سے آخرت تو برباد ہوئی سوئی منڈے دی، ان دی دنیا دے بھی پلے کچھ نہیں آیا، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب قرآن صرف ایک نا رسمی کتاب بن گئی ہے، ایک رسمی۔ آپ اندازہ کیجئے یار رمضان شریف کے مہینے ہوں اور مسجدیں پھر نمازیوں سے خالی ہوں، مہینے رمضان کے ہوں۔ پہلا جب رمضان شریف آیا تھا نا جی ہماری مسجد میں کوئی تقریباً 1000 کے قریب 1100 کے قریب بندہ آ جاتا ہے جب پوری مسجد ہوتی ہے۔ ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ ہم نمازی کہاں پر کھڑے کریں، یہاں پہ نماز پڑھ لیں، جگہ نہیں مل رہی تھی پہلے 1-2 رمضان میں۔ اور اب یہ عالم تھا صبح فجر کے ٹائم کی صرف 3 صفحے تھی، فجر میں صرف 3 صفحے تھی۔
یہ رمضان شریف کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب ظاہری بات ہے ہم دین کے ساتھ یہی عمل کریں گے تو پھر ہمارا عالم یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی طرف نہیں لے کے جائے گا تو کدھر لے کے جائے گا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشرب الخمور ولعن آخر هذه الأمة أبنها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي والطبراني. حضرت امام ترمذی نے اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب محصولات کو ذاتی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے. یہ جتنے بھی ٹیکس لگے ہوئے ہیں یہ ارباب اقتدار کے باپ کی کمائی ہے نا بھئی. یہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں اور قوم کے اوپر جو اپنا یہ ٹیکس لگاتے ہیں. ماچس لینی ہے تب بھی ٹیکس ہے, گولی ٹافی لینی ہے تب بھی ٹیکس ہے, پانی لینا ہے تب بھی ٹیکس, بجلی لینی تب بھی ٹیکس, اپنا گیس لینی تب بھی ٹیکس, پٹرول لینا تب بھی ٹیکس, آٹا لینا تب بھی ٹیکس, گھیو لینا تب بھی ٹیکس, ہر چیز دے اتنے ٹیکس. ہوں قوم نے جڑے سولر لائے نے کہہ رہے ہیں جی 18% انہوں دے اتنے بھی ٹیکس. شکر ہے حالی ہوا دے اتنے ٹیکس نہیں لایا کہ تسی ساہ کیوں لے رہے ہو, ساہ کیوں لے رہے ہو, ساہ لین کا بھی ٹیکس دو. بس ہر چیز کا تو ٹیکس ہویا پیا نا جی, کوئی بھی ایسی شے نہیں جس کا ٹیکس نہیں, ہر ایک چیز کا. پھر یہ جتنی بھی دولت ہے یہ ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ حکومت پاکستان کے جو ممبران ہیں ان کی ہے, ارباب اقتدار کی. حکومت پاکستان کی نہیں, عوام پاکستان کی نہیں. ٹیکس دینے کے بعد آپ کے اوپر لگے یہ نہیں, نہ 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 ایسا نہیں. امانت کو غنیمت سمجھا جائے. جن دے ہاتھ جو لگا پیو دا مال ہے جی ساڈے, ایسی دی تیسی تہاڈی تانوں اسی واپس صحیح دے گئے تھے, پیسے دے کے واپس لے لو. دنیا کا سب سے بہادر ترین آدمی جو پیسے کسی کو دے کے واپس لے لے, امانت دے کے صحیح لے لے. زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا. دنیا اب زکوٰۃ دینے سے بھائی جان کنجوس ہو گئی ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہے. پاکستان کا صرف امیر آدمی, صرف پاکستان کا امیر آدمی جو دنیا میں بیٹھا ہوا ہے ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. کوئی کسی کی دھون سے نہیں, کوئی کسی کے زبردستی نہیں, ایمانداری سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی. پاکستان میں اتنے اتنے امیر آدمی پڑے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. پاکستان کے ایک وہ پکڑا گیا جو سیاستدان سے, جب اس کا گھر کے اوپر ریڈ پڑی, بگڑ گئی ہونی ان دی ہے جی. جب تک آپس میں مل بانٹ کے کھائیں تو پھر تو بڑا کام صحیح چلتا ہے. کوئی بہتا کھا لوے ہے جی, ایک کھان تو انکار کر لوے, پھر انہوں دی بگڑ جاتی آپس سے. وہ بگڑ گئی ہونی کسی نال. جس وقت اس کے گھر سے چھاپا مارا گیا اربوں ڈالر نکلے, اربوں ڈالر, سونے کی اینٹیں نکلی, ڈالر نکلا, سونے کی اینٹیں نکلی, جواہرات نکلے, پیسہ انے باہ نکلے. اربوں جب ڈالر نکلے تو کیا ہی بات سی. وہ جب رپورٹ آئی اور ہم نے دیکھا تو ہوش اڑ گیا, یا اللہ پاکستان کی عوام کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے, اتنی امیر بھی ہے عوام ہے. وہ تو آپس میں لڑ پڑے تھے اس لیے ننگا ہو گیا, لیکن حقیقت صورتحال کیا ہے, کتنے امیر ہیں یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا جی. جن کے کتوں کی خوراک بھی باہر سے آئے, پاکستانی مارکیٹ سے نہیں خریدنی, ان کے پیسوں کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ لوگ اپنے باپ کا مال سمجھے یا نہ سمجھے, اور وہ لوگ پھر زکوٰۃ دیں جن کی زکوٰۃ بھی کروڑوں میں بنے گی. بھئی اربوں روپیہ ہے آپ کے پاس تو کروڑوں زکوٰۃ تو بنے گی, تو جو کروڑوں کو زکوٰۃ دے انہاں دل کرنا ہے دین نو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
آقا جی نے فرمایا یہ تاوان سمجھا جائے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ آج دنیا کیوں پڑھ رہی ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، یہ اس لیے دنیا علم حاصل کر رہی ہے۔ ہمارے پاس ابن خلدون ہے، ہمارے پاس جابر بن نحیان ہے، ان لوگوں نے دنیا کا علم سیکھا تھا دین کا سر بلند کرنے کے لیے۔ آج دین کا سر بلند کرنے کے لیے کون سیکھ رہے ہیں؟ MBBS ڈاکٹر ہوئے تو سونا قرآن بھی پڑھتا ہوئے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دکا تسی سانو مثال دے سکتے ہو تو دے سکتے ہو، ورنہ PhD ڈاکٹر ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ MBBS کر لیا، جج بن گئے، لیکن ان لوگوں کو شرائط نماز اقامت دین کا کوئی نہیں پتہ۔ اسلام کی بنیاد یار ایک بندے نے تاخیر ہی کر چھڑی جی، اس نے انٹرویو لیا بندوں کے سے کہ آخری نبی کا نام کیا ہے، اس دنیا میں آخری نبی کون ہے؟ 50 بندوں سے اس نے سوال کیا اور صرف 4 بندوں نے جواب دیا، 46 بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا آخری نبی کا نام کیا ہے۔ یعنی ہمیں ہمارے نبی کے نام کا ہی کوئی نہیں پتا، اور پڑھے لکھے ہیں، سارے پڑھے لکھے، سارا ممی ڈیڈی پروگرام۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کا فرما بردار ہے، ماں کا نافرمان، اپنے دوست کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا۔ دوست قریب ہوگا، باپ دور ہوگا۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔ یہ 3 دن پہلے ایک ویڈیو آئی، آگے تراویحاں چل رہی ہیں، پیچھے قوم کو سنمکھی ہوئی ہوئی ہے، تھپڑ تھپڑی ہوئی، ٹھا ٹھا مسجد کے اندر رمضان دے مہینے، چلو اگے تراویحاں ہو رہی ہیں، پیچھے قوم فائٹ لگی ہوئی۔ آقا جی نے فرمایا مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، قبیلے کا بدکار ترین شخص جو ہے وہ سردار بن بیٹھے گا۔ جتنے بھی تھوڑے بڑے بڑے نے سربراہان، انہوں کون ایک دن آ کے نمازاں پڑھان نا، تراویحاں پڑھان نا، وہ بھئی یہ تو کام وقت کے حاکم کا ہے، یہ جو ہم بیٹھے کام کر رہے ہیں وقت کے حاکم کا ہے۔ صدر پاکستان کو چاہیے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ کرے، گورنر وقت کو چاہیے آ کے عوام کے ساتھ بات کرے۔ یہ جتنے بھی ارباب اقتدار یہ تو ایک طرف رہے، ان کو صرف نماز کے بارے میں مسائل پوچھ لیے جائیں تو ان کو وہ بھی کوئی نہیں آنے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتیں قوم کی لیڈر بنے گی، ذلیل ترین آدمی قوم کا لیڈر ہوگا۔ آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ آج بندہ عزت کرتا ہے صرف اس لیے بدتمیز آدمی ہے، نقصان پہنچائے گا، اس کی عزت کرو، شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے۔ شرابیں پی جانے لگیں گی اور بعد والے لوگ پہلوں کو تان کریں گے اور ان کو تان و تشنیع کے ساتھ یاد کریں گے۔ آج یہ کہا نہیں جاتا بابے تو شاہی کوئی نہیں، آواز ہے نا، یعنی جن لوگوں نے کہتے کوئی ولی نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چکر ہی نہیں، آج ان کے اوپر تان کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اچھا جی، پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سرخاندھی، زلزلے، زمین میں دنس آنے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے، اسی طرح اب یہ بلائیں ہم پر نازل ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک طویل روایت ہے۔ عن ابن مسعود فی روایت طویلۃ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل للساعة من علم تعرف به الساعة فقال لي ابن مسعود ان للساعة اعلاما وان للساعة اشراطا الا وان من اعلام الساعة اشراطها
ان یکون الولد غیضا وان یکون المطر قیضا وان تفیض الاشرار فیضا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ہے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا علم بھی ہے جس سے قرب قیامت کے بارے میں جانا جا سکے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار اور علامات ہیں، وہ یہ کہ اولاد اپنے نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم و غصہ کا باعث ہوگی۔ ہماری زبان میں اولاد ایتھو تک کر دے گی، اپنے پیو دے سامنے ہی کھڑی ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور سے قیامت کی نشانیاں پوچھی۔ آج کا نوجوان اپنے باپ کے اوپر غصے ہے، اس سے غمزدہ ہے، پیو تو یہاں بازار آئے ہی قوم۔ میرے آقا جی نے فرمایا، وَإِن يَكُونَ الْمَطْرُ قَيْدًا وَأَن تَفِيضَ الْأَشْرَارُ فَيْضًا، باوجود بارش کے باوجود گرمی ہوگی، بدکاروں کا طوفان برپا ہوگا۔ آج باعزت باوقار شخص باہر نہیں نکلتا، صرف شرارت کی وجہ سے کہ لوگ شرارت کرتے ہیں۔ باہر بدتمیزوں کی، بدکرداروں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ کوئی آپ جگہ پہ چلے جائیں، کسی جگہ پر چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر فرمایا، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يصدق الكاذب وان يكذب الصادق۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يؤتمن الخائن وان يخون الامین۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خیانت کرنے والے کو امین اور امین کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تواصل الاتباق وان تقاطع الارحام۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا، خونی رشتوں سے تعلق جوڑا جائے گا۔ یہ علامات اینج 100% پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ پنجابی کہتے ہیں تلیاں تے سرو جم رہا یا نہیں جم رہا؟ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کا نہیں پتا، ان کی کیفیات کا نہیں پتا۔ اج میری ماں، اج میرے یار دی ماں بیمار ہو گئی، اج میرے یار دے پیو دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اج میرے یار دا اے ہو گیا، ان دے رشتہ داراں چ اے ہو گیا، تے تیرے رشتہ دار کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے جو لگایا تھا وہ کدھر گیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقها وكل سوق فجارها۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ بازاروں کے اندر یونین بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی؟ بدماشیاں لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں؟ بڑے بڑے سٹور، ساڑھا ایک بیچارہ مولوی لٹی کے آ گیا، اس نے ایک بڑے سٹور سے اپنا موبائل خریدا، وہ عام مارکیٹ سے 20,000 روپے مہنگا دیا۔ ایک چیز اس نے کارڈ سے پیمنٹ کی، وہ چیز تھی جناب 20,000 روپے کی اور 40,000 روپیہ کاٹا گیا اس پر۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کارڈ دے کے پیمنٹ انہوں نے کوئی نہیں ویریفائی کی تھی اور سیدھا جیب بیچ، ہاں جی، یا واپس اب کیے پیسے پکڑے سیدھا جیب میں، ویریفائی کو نہیں کیا۔ مولوی بندہ ہے، ظاہری بات ہے ساری تنخواہ میں محدود ہونی ہے تو خرچ کرتے بھی ساری وہ چھوڑ دی۔ وہ جب 20,000 روپے کی جگہ 40,000 کٹے نا اس کے، تو چیخ اٹھا۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم ایسا ہے
آپ جا کے ہمارے مینیجر سے ملیے گا، وہ پیر والے دن آئیں گے۔ وہ بیچارہ شور مچائے جناب مینو تو میرے پیسے دیو، مینو تو پیسے دیو۔ بھائی بدماش لوگ ہیں، اس نے زیادہ شور مچایا تو اگلے نے چوک کے باہر مارا، چلو نکلے تو چل ایڈا تم شوخا، اسی تیرے کو پیسے ود کی لے لینے، تو ڈرامہ ہی شروع کرتا ہے جی۔ بدماشی ہے کہ نہیں ہے بازار ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب۔ اللہ اکبر۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی، دل ویران ہوں گے۔ مسجدیں تو سج گئیں، رب دی مسجد کتھے سجائی گئی، ان دا کی حال ہے؟ حضرت وائٹ سنگے مر کی مسجدیں بن رہی ہیں، ایسی مسجدیں بن رہی ہیں کہ بندہ جا کے دیکھے نا جی تو ایک دفعہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، سونیاں رج کے سونیاں مسجدیں ہونا چاہیے، لیکن مسجدوں کے ساتھ دلوں کی کیفیت کدھر گئی؟ میرے آقا جی نے فرمایا مسجدیں تو بڑی سونیاں بننی ہیں لیکن دل ویران ہو گئے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، جو میری عمر کے مجھ سے بڑے بیٹھے انہوں نے دیکھا ہے، رمضان کے دنوں میں مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ رمضان شریف کے اندر یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھے۔ آج صبح فجر کی نماز میں صرف تین صفحے تھیں، یہ رمضان کا دن ہے، پہلے دن میں جگہ ہی کوئی نہیں تھی، اور ابھی کوئی زیادہ دن تو نہیں گزرے، 13 روزہ ہے، اور 13 دنوں کے اندر ہمارا ایمان اور جذبہ ہو گیا، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكون المؤمنون في القبيلة اذل من القند۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مومن، نیک بخت اور دیانتدار آدمی اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ ایماندار آدمی وہ بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر آدمی، وہ ٹھیک ہے۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ یہ 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھنا یہ باتیں ہوئیں یا نہیں۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے اپنے جنسی تعلقات استوار کریں گی۔ پاکستان کے اندر LGBT کا قانون پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ پاکستان کے اندر ہوم سیکشول ایکٹیویٹیز ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ پاکستان کے اندر یہ ساری خرافات ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ عالمی سطح پر اس کو قبول کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ 14 صدیاں پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کون سا دور آنے والا ہے۔ یہ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر جسم میں کینسر ڈائیگنوز ہو جائے تو ڈاکٹر کے گلے نہیں پڑ جاتے، اور تیری ایسی دی تیسی تو مینوں کیا کینسر ہے۔ جسم میں کوئی بیماری ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ ہم ان سے صرف چسکا لے کے تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ نکل جائیے۔ یہ رمضان کے دنوں میں مضمون بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا ہمارے اس معاشرے کے حصے میں یہ کینسر ہو چکا ہے، اور اس کا یہ رمضان علاج کرنے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے واسطے اس مہینے کے اندر یہ ان پہلوؤں کو درست کرو، رشتہ داری کو سنبھالو، گھر کو سنبھالو، نیک اچھے لوگوں کو سنبھالو، اور یہ خدا کے واسطے شیطان کا راستہ چھوڑ دو۔ لوطی قوم کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ جس بھی قوم نے اس بری قوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ دوبارہ نہیں رہی قومیں۔ اے منجو داڑو دیکھ لو، ہڑپا دیکھ لو، یہ تواڈے ملک دے اندر موجود نے، اور دیکھو انہاں دی جا کے جڑے جو باقی قوموں کے راستے پر چلے کیا حشر ہوا ان کا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تکثف المساجد وان تعلو المنابر۔ اے ابن مسعود، قیامت کی
علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر بڑے عالیشان ہوں گے. آپ جس بڑی مسجد میں چلے جائیں، ابھی مجھے ایک بچہ میرا شاگرد ہے، وہ یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، ممبر وغیرہ بناتے ہیں. وہ بتا رہے تھے استاد جی آج ہم نے ممبر بنایا ہے بڑا شاندار قسم کا، بڑا شاندار قسم. اس کا صرف جو بازو کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ہے وہ صرف 25,000 روپے کا صرف ہم نے بازو بنایا ہے. ممبر سنا ہو یا نہ ہو، خطیب سنا ہونا چاہیے، عالم سنا ہونا چاہیے. ممبر جتنا مرضی مہنگا ہو، مسجد جتنی مرضی بڑی ہو، بیٹھا شیطانوں پر ہو ممبر کے تو سوائے گمراہی کے اور کیا پھیلائے گا. اور یہ پہلے میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يؤمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها. اے ابن مسعود بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس سال کی بات ہے یا پچھلے سال کی بات ہے؟ جہاں پر قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا نا جی، وہاں پر میوزیکل کنسرٹ کیا گیا، وہ ویران جگہ کو آباد کیا گیا، اور جو آباد جگہ ہیں ان کو ویران کیا جا رہا ہے. یہ بھی ہماری آنکھیں دیکھ چکی. یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تظهر المعازف وتشرب الخمور. اے ابن مسعود قیامت کے بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا. اتنا شراب کی کنزمپشن ہمارے لاہور کے اندر ہو رہی ہے لاکھوں لیٹر کے حساب سے. قوم ظاہر حکومت جب ظاہر بات ہے ارباب اقتدار ٹیکس بھی لیتے ہیں شراب پر، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان تمام کے اندر لاکھوں لیٹر مسلمان شراب پی رہا ہے. آپ کی جتنی بھی بڑی بڑی سرکاری یہ ہیں یا نجی محافل ہیں ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ یہی چیز ہو رہی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها الشرط والغمازون واللمازون. اے ابن مسعود بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے معاشرے میں پولیس والوں، چغلی کرنے والوں اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی. پولیس والوں، چغلی کرنے والوں اور تانے بازوں کی بات ہر پاس سے جتنے ویکھو یہی تو نظر آئے گا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكثر اولاد الزنا. رواہ الطبرانی. امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن مسعود بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی ولادت کی کثرت ہوگی. بلد الزنا پیدا ہوں گے، شادیاں کوئی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کا یہ عبدالستار ایدی یہ 2018 تک کے میرے پاس تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اور آئے. اس نے کہا جی میں نے جو اپنے یتیم خانے میں خالی عبدالستار ایدی نے 25,000 زنا کی پیدائش بچوں کو اس نے پالا ہے. 25,000 لوگ کیا کرتے تھے، زنا کرنے کے بعد بچہ پیدا کر کے اس کو کوڑے میں پھینک دیتے تھے، مار دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، دفنا دیتے تھے. ظاہری بات ہے جرم کا ثبوت کون رہنے دیتا ہے. اس نے کہا تمہاری مہربانی تم مارو نہیں، تم مجھے دے دو. لوگ پھر بھی کچھ شرم و شرمی دے جاتا تھا، کوئی بے شرمی اپنا شرم کی وجہ سے مار دیتا تھا. اس نے پھر نہ جھولے لگا دیے کراچی میں جگہ جگہ کہ تمہاری مہربانی تم ان کو زندہ مارو نہیں، تم جھولوں کے اندر رکھ کے نکل جاؤ. 25,000 زنا کے پیداوار بچہ اس نے. یہی زنا کی پیداوار کا سبب کیا بنا؟ ظاہری بات ہے منڈا بھی جوان ہو گیا، کڑی بھی جوان ہوگی، شادی نہیں کرائی، زنا ہو گیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا تھا
کہ جوانی کو سنبھالنے کے لیے نکاح کرواؤ، شرم حیا برقرار رہے گی، تمہاری نگاہیں نیچی رہیں گی، عزتیں برقرار رہیں گی. جوان ہوئی اسی کڑی منڈے کا بیاہ نہیں کرایا تو ظاہری بات ہے. دوسرا حل کیا تھا؟ روزوں کی کثرت کرنا. اگر جوان ہو گیا ہے، لڑکی لڑکا جوان ہو گیا ہے، تو اس کی خواہشات نفس کو ختم کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اسلام نے بتایا تھا، اپنا روزے رکھو. ہم نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر ظاہری بات ہے یہ جو خوراکیں ہیں انہوں نے اپنا تو دکھانا ہے نا. بھائی نکاح کرنے کے لیے کیا بڑے ہوٹل کے اندر یا بڑے شادی ہال کے اندر ہال کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اس میں بہروں کو لاکھوں روپیہ صرف سروس کے ایک نام پر دینا ضروری ہے؟ کیا 4 کھانے ضروری ہیں؟ او بھائی جب ہوگا کر لینا، نہیں ہے تو کم از کم 4 بندے لا کے کڑی منڈے کا نکاح کر کے ٹورو. ہوئے گا تو بات کر دے رہے ہیں. یہ تمام کے تمام وہ ہمارے معاشرے کے کینسر ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں. اور یہ رمضان ہماری ریپیئرنگ کے لیے آیا ہے. رمضان کا مقصد صرف روزے کی فضیلت سن لینا اور روزہ رکھ لینا نہیں ہے. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ ہی صرف بند نہیں کروائے، ایک دفعہ تمہیں فکر سوچنے کا موقع دیا ہے. حلال چیز تیرے سامنے پڑی ہوئی ہے. آج صبح فجر کے بعد میرے پیٹ میں وہ شدید درد اٹھی، بڑی شدید درد اٹھی، بری حالت ہوگی میری. بیگم مجھے بار بار کہ روزہ توڑ دے. میں کہ کیوں؟ وجہ میری تو دعا ہے یا اللہ روزے کی کیفیت ہوئے، پھر مصلے پہ کھڑا ہوں نماز پڑھا رہا ہوں، ادو موت آئے مینوں. کہنے لگی جان دے اینی تینوں تکلیف ہے، تڑپ رہے تو. میں کہا نہیں تڑپی جاواں، یہ پھر کیا مر جاواں گا نا، چنگی گل ہے نا. روزے کے اندر موت آنی چاہیے. حضرت رمضان شریف کی وجہ سے میں نے پانی نہیں پیا. دوائی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ہر چیز میں پانی میرے پاس موجود ہے، دوائی میرے پاس موجود ہے. میرا سارا سسرال میرا سارا ڈاکٹر ہے. سانو ڈاکٹر کو جان دی بھی لوڑ نہیں پاؤندی. سیدھی جناب یا سورے نو فون کیتا یا سالے نو فون کیتا، بھائی دس فلانا مرض ہے، دوائی بھی گھر سارا کچھ. بعض مرتبہ دوائی وہ گھر بھی بھجوا دیتے ہیں، لو جی فری میں دوائی بھی لیں. میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں لیا، میں نے نہیں لیا. میرا مالک کہتا ہو اللہ کے بندے حلال ہونے کے باوجود تو نہیں کھا رہا، تو یہ جو اس طرف یہ چیزیں جو ہیں اس طرف توجہ کون کرے گا؟ نوجوان ہمارا اپنے ماں باپ کے اوپر غصہ ہے. ہمارا اس وقت دین علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. اس وقت ہمارے نوجوان اپنے بڑوں سے خفا ہیں، اپنوں سے خفا ہیں، دوسروں سے راضی ہیں. یار اگے نے پیو پیچھے، رشتہ دار پیچھے نے، یارانہ آگے ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ ہیں جی قیامت کی نشانیاں. اور یہ ہے پیغام رمضان مبارک کا کہ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو دوبارہ جوڑو، ان رشتوں کو دوبارہ جوڑو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.